بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ اور اس کی آیت نمبر 58 اور 59، 58 اور 59۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے گا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، یہاں قل میں قاف موٹا پڑھنا ہے، لیکن قاف کے ساتھ جو لام ہے، لام کا اپنے خیال کرنا ہے کہ لام کو اپنے باریک پڑھنا ہے۔ قل ندخلوا، یہاں دال حروف قلقلہ میں ہے، تو حروف قلقلہ پر جب جزم آتی ہے تو اس کو ہلایا جاتا ہے۔ قل ندخلوا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، لمبا کیجیے گا کیونکہ واو مدہ ہے آخر میں۔ آگے هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یہاں پر کیا ہے کہ ذال ہے، اسے زا نہیں پڑھنا، آپ نے اسے غور سے دیکھنا ہے کہ ذال ہے کہ زا ہے، تو اس حساب سے آپ نے پھر اس کو ادا کرنا ہے۔ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، قریت، اس میں کیا ہے کہ را ساکن ہے، لیکن را ساکن سے پہلے جب حرف کے اوپر زبر ہوتی ہے یا کوئی حرکت ہوتی ہے تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، تو را بھی موٹی ہے اور جو قاف ہے وہ بھی ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں شامل ہے۔ هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، آگے فَكُلُوا، لمبا کیجیے گا، واو مدہ ہے آخر میں۔ منها، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں شامل ہے، تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر اظہار حلقی کرنا ہے، مطلب غنہ نہیں کرنا، تیزی سے پڑھنا ہے۔ منها حیث، اسے حیثو نہیں پڑھنا، حیثو شیتم، یہ غلط ہو جائے گا۔ حیث شئتم، اور آخر میں میم ساکن کا اظہار ہو رہا ہے، جسے اظہار شفوی کہا جاتا ہے، مطلب آپ نے تیزی سے پڑھنا ہے، غنہ نہیں کرنا، میم کو ہلانا نہیں ہے۔ شئتم رغدا وادخلوا الباب، رغدا، را موٹا ہے، غین بھی موٹا ہے، آگے دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد جب واو ہے جو یرملون کا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، کیسے؟ غنے کے ساتھ ادغام ہوگا۔ رغدا وادخلوا الباب، ود، یہاں بھی دال کو آپ نے ہلانا ہے جیسے آپ نے اوپر دال کو ہلایا تھا، یہاں بھی دال ساکن ہے، اوپر بھی دال ساکن تھی۔ وادخلوا الباب سجدا، مضبوطی سے سجدا، اور آگے ملائیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سجدا وقولوا، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے سجدا، کیونکہ دال کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے فوراً بعد واو یرملون کا تو ادغام ہوگا، جسے ادغام یرملون بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ادغام ناقص بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں ساتھ کیا ہے کہ آپ نے آواز کو ناک میں بھی لے کے جانا ہے۔ سجدا وقولوا، دونوں کو برابر لمبا کرنا ہے۔ وقولوا حطۃ، یہاں ایک لفظ آ گیا تھوڑا سا مشکل ہے، وہ حرف جس میں دو ملتے جلتے حروف آ جاتے ہیں، اکٹھے ایک ہی جگہ پر آ جاتے ہیں، تو ان کی ادائیگی تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتی ہے، ذرا مشکل ہو جاتی ہے، جیسے یہاں پر آیا ہے کہ ایک ہے طا، ایک ہے تا، تو دونوں کو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں حتتن، یہ بڑی مسٹیک ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے۔ پہلا طا موٹا کرنا ہے، دوسرا تا باریک رکھنا ہے، کیسے؟ حتتن نغفر لکم، اب یہاں پر تنوین کے بعد کیا ہے؟ نون آ رہا ہے، تو اپنے غنے کے ساتھ یہاں پر ادغام کرنا ہے، پھر سنیے گا نغفر لکم، اس میں را باریک ہے کیونکہ را ساکن ہے، لیکن اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ گیا تو ہم نے را کو بھی باریک پڑھیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، آگے طا رموز اوقاف میں سے ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں پر وقف کر دینا ہے، آگے نئے سانس سے پڑھیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، یہاں زا ہے تو یہاں سیٹی بھی ہوگی، زا کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اس آیت کو پھر سنیے گا۔
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ نیکسٹ آیت دیکھیے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیے گا فَبَدَّلَ الَّذِينَ، یہاں پر جو لام استعمال ہوئے سب کے سب باریک پڑھے جائیں گے، اس میں کوئی بھی لام موٹا نہیں ہے، لام بھی باریک ہے، اس کو آپ نے موٹا نہیں کرنا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، آگے ظَلَمُوا لمبا کرنا ہے، قَوْلًا غَيْرَ، قولاً پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد غین آ رہا ہے، تو غین جو ہے وہ حروف حلقی میں شامل ہے، تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے، اظہار حلقی کر دینا ہے۔ قولاً غیر الذی قیل لہم، قیل لہم، یہاں قاف کے نیچے زیر ہے، قیل، تو اسے کیا ہوتا ہے کہ کیلا کر دیا جاتا ہے اپنے قاف کے نیچے، کیونکہ قاف ان حروف میں شامل ہے جو ہمیشہ موٹے بڑے آتے ہیں، بھلے زیر زبر کھڑا زبر جو کچھ بھی آ جائے، اپنے قاف کو کبھی باریک نہیں کرنا، جہاں ملے آپ نے اس کو پکڑ کے موٹا کر دینا ہے۔ قاف کے نیچے زیر ہے، قیل لہم فَأَنزَلْنَا، یہاں نون ساکن کے بعد زا ہے تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ اب رجزم میں کیا ہے، تنوین کے بعد میم یربلون کے یہاں بھی ادغام ہونے کے ساتھ، رجزم من السماء، بڑی مد ہے یہاں پر، مد متصل، حروف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ جب اس شکل میں ہو، جیسے یہاں سمائی میں نظر آ رہا ہے تو بڑی مد ہوتی ہے، لیکن اگر حمزہ دوسری شکل میں ہو جو الف کی طرح ہوتی ہے تو وہاں چھوٹی مد ہوتی ہے۔ رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، یہاں پہ کیا ہے، یفسقون، آپ نے یہاں پر ہونٹ گول کر دینا ہے کیونکہ یہاں پر سین کے اوپر بھی پیش ہے، آگے قاف کے اوپر بھی پیش ہے، یفسقون۔ آیت کو پھر سنیں گا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھا کریں، اور اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے اور خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔